به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اعظم نگر کے غیور مسلمانوں، عزیزوں، دوستوں، دینی بھائیوں، قابل قدر سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام، اس اجلاس کی صدارت فرما رہے صدر محترم اور بحسن و خوبی نظامت کا فریضہ انجام دے رہے فضیلت الشیخ عبد الکریم جامعی صاحب، جنرل سیکریٹری محبین اسلام، آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے حاضری ہوئی ہے. اس وقت میں میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی عظمت اور اللہ کی آخری کتاب کی فضیلت پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں. سورۃ البقرہ کی چند آیات تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آغاز میں فرمایا جس کتاب کو آقا نامدار آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا انسان کسے بھیجا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے والا سب سے پہلا انسان اور ہمارا سب سے پہلا نبی کون تھا، کون نہیں جانتا. اور اس بات کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ اسلام مذہب کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو. سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آنے والا آدم علیہ السلام تھا.
اسی بات کو ہم مسلمان اس طرح کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلا انسان جس سے نسل انسانی نے فروغ پایا، وہ سب سے پہلا انسان جس سے ساری دنیا میں انسانوں کی پیدائش کا اور توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، وہ سب سے پہلا انسان صرف انسان نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا سب سے پہلا نبی اور سب سے پہلا پیغمبر تھا حضرت آدم علیہ السلام، جسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا سب سے پہلا پیغمبر اور سب سے پہلا رسول مانتے ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام تو بھی 1400 سال پہلے اس دنیا کے اندر آیا ہے؟ ارے میرے دوستو، ان بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا، ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بھی 1400 سال پہلے آیا ہے، ذرا اپنی جانکاری میں اضافہ کیجئے، ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اسلام کے بارے میں صحیح واقفیت رکھنے والی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور اسلام کی حقیقت یہ ہے اور اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ جب یہ دنیا قائم ہوئی اور اس دنیا میں سب سے پہلا انسان آیا تو اسی کے ساتھ اسلام آیا۔ اسلام اس دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے پرانا دین ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اور مسلمانوں کو جو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کر لینی چاہیے اس لیے کہ ان لوگوں کا دین، ان لوگوں کا مذہب اسلام وہ 1400 سال پہلے آیا ہے، انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم غلط فہمی میں نہ رہو، تم گمراہی کے اندر مبتلا نہ رہو، تم غلط جانکاری پھیلا کر، افواہ پھیلا کر عام لوگوں کو جو اسلام سے واقف نہیں انہیں تو گمراہ کر سکتے ہو، انہیں تو اندھیرے میں رکھ سکتے ہو، لیکن جانکار مسلمانوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ایک مسلمان کے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر آدمی کو یہ خبر ہے، ہر آدمی یہ جانتا ہے، ہر آدمی یہ خبر رکھتا ہے کہ اسلام اس دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے، اور اسلام کو لانے والا اس دنیا کا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو جو لوگ گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں، میں انہیں بلاتا ہوں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اسلام کا مطالعہ کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جو سناتن دھرم ہے وہ اسلام ہے، اور سب سے پرانا جو مذہب ہے، سب سے پرانا جو دین ہے وہ اسلام ہے، جس کو سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا پروفٹ، سب سے پہلا میسنجر، سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام دھرتی میں تشریف لائے، وہ اسلام ہے میرے دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنے دین کا پیغام اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کے ذریعے دنیا میں انسانوں نے جنم لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ جس رنگ و نسل کے ہوں، خواہ وہ جس ملک کے ہوں، خواہ وہ جس دیش کے ہوں، خواہ وہ لمبے ہو یا ناٹے ہوں، کالے ہو یا گورے ہوں، سرخ ہو یا سفید ہوں، وہ کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، یہ ساری جو خلقت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری جو انسانیت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سب کے سب انسان اسی ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو سب سے پرانا مذہب، سب سے پہلا دین کون ہوا؟ اسلام۔ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ابا کے دین پر ہیں، ہم سب سے پرانے مذہب پر ہیں، ہم ہی اصل سناتنی ہیں، ہم ہی اصل سناتنی۔ سناتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پرانا، سب سے قدیم۔ اگر سناتن کا یہ مطلب لیا جائے کہ سب سے پرانا دین وہ سناتن دین ہے تو اسلام ہی سناتن دین ہے۔ آؤ اسلام کی طرف، پڑھو اسلام کو، مطالعہ کرو اسلام کا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل سناتن مذہب کیا ہے۔ تو سناتن کے ماننے والوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دیتا، میں تو تمہیں سناتن دھرم کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اور سناتن دھرم کو پڑھو، یہ اسلام ہی سناتن دھرم ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلا، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور آخری نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے۔ ہر نبی کا پیغام ایک تھا، ہر نبی کا پیام ایک تھا، ہر نبی کی دعوت ایک تھی، ہر نبی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ یہ جو بندے اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے منہ موڑ کر رخ موڑ چکے تھے اور بتوں کی پرستش شروع کر چکے تھے، بتوں کی پوجا میں لگ گئے تھے، اللہ کو بھلا چکے تھے، ہر نبی آیا، ہر نبی نے انسانوں کو بتایا کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، تمہارا بنانے والا کون ہے، تمہیں اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے، اور مرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ قبر کے اندر تمہیں جانا ہے، حشر کے اندر تمہیں کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، میزان عدل قائم ہوگا، اللہ کے سامنے روبرو ہوگے اور جنت یا جہنم کا حساب ہوگا۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، اگر تمہارے دل میں ایمان ہوگا، اگر تم اللہ کے ماننے والے ہوگے، اگر تم ایک خالق اور مالک کے ماننے والے ہوگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا۔ تمہارا نام اعمال تمہارے دائنے ہاتھ میں دے کر تمہیں جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا۔ اور اگر تم ایمان والے نہیں ہوگے، اگر تم شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے، اگر تم اللہ کی راہ کو چھوڑ دو گے، اگر تم اللہ کو بھلا دو گے، اپنے خالق اور مالک کو بھلا دو گے، اپنے رازق کو بھلا دو گے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا دو گے، تو تمہارا انجام برا ہوگا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے جہنم سے بچنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی راہ کی طرف آ جاؤ، اس ایک اللہ، اس ایک پروردگار کی راہ اپنا لو، اس ایک پروردگار کی طرف آ جاؤ۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، ہر نبی کی دعوت یہی تھی، ہر نبی کا پیغام یہی تھا، ہر نبی یہی کلمہ لے کر آیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی پوجا کے لائق، نہیں ہے کوئی پرستش کے لائق سوائے اللہ کے، ایک اللہ پرستش کے لائق ہے، صرف اسی ایک اللہ کی عبادت ہوگی، صرف اسی ایک اللہ کی پوجا ہوگی، صرف ایک اسی کائنات کے مالک اور ساری کائنات کو بنانے والے، ہر چیز کی پیدائش کرنے والے، ہر چیز کی تخلیق کرنے والے، ہر چیز کو روزی پہنچانے والے، اس ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس ایک اللہ کی پوجا ہوگی، اس ایک اللہ کی پرستش ہوگی، اس ایک اللہ کو پکارا جائے گا، اس ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے گا، اس ایک اللہ سے روزی طلب کی جائے گی، اس ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے گا، اس ایک اللہ کو اپنا داتا سمجھا جائے گا، اس ایک اللہ کو معبود سمجھا جائے گا، اس ایک اللہ کو مسجود سمجھا جائے گا، اس ایک اللہ کو روزی کا مالک سمجھا جائے گا۔ یہ تمام نبیوں نے پیغام دیا، اور جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے ان لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا۔ ہر نبی کا پیغام اسلام کا پیغام تھا، اور سب سے پہلے نبی سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام جو کا تو اسلام کے نام پر چلا۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نیا مذہب ہے؟ اسلام تو سب سے پرانا مذہب ہے، اسلام تو سب سے قدیم دین ہے۔ انسان آیا تو انسان کے ساتھ اسلام آیا۔ کائنات بننے کے بعد، دنیا بننے کے بعد، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا تو وہ اسلام کے ساتھ آیا۔ اسی اللہ نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب دی، قرآن مجید۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔
اور قرآن مجید آپ جانتے ہیں کیسی کتاب ہے؟ آج دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، ہر مذہب کی ایک کتاب بھی ہے، لیکن کسی مذہب کے ماننے والے لوگ اپنی کتاب کے سلسلے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی جتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، جتنے ادیان ہیں، ہر دین کی ایک نہ ایک کتاب ہے۔ جس کتاب کے حساب سے وہ دین چلتا ہے، اس دین کے مسائل اور احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں ایک کتاب ہے، اور ایک ہی نہیں، کسی مذہب میں ایک سے زائد کتابیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا برادران وطن کے پاس کئی کتابیں ہیں۔ گیتا ہے، 4 وید ہیں، رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، منوسمرتی ہے۔ تو ایک مذہب کے پاس کئی کتابیں ہیں، اور مذہبی کتابوں میں بھی بہت سے مذاہب وہ ہیں جو اپنے مذہب کو آسمانی مذہب مانتے ہیں، اپنی کتاب کو آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ یعنی آسمان سے کسی نبی، کسی پیغمبر کے ذریعے لایا ہوا دین ہے، اور کسی پیغمبر کے ذریعے لائی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اگر ایک صف میں کھڑا کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ تمہارے مذہب کی کتابیں جو تمہارے پاس ہیں، تمہارے ہاتھوں میں ہیں، کیا یہ کتابیں اس لائق ہیں کہ دعویٰ کیا جا سکے کہ تمہاری کتاب میں ایک حرف کے برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی حذف و اضافہ نہیں ہے؟ کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ 100% صحیح کتاب ہے۔ کوئی مذہب نہیں دعویٰ کر سکتا سوائے اسلام کی۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے، اور اسلام کے ماننے والے ایک مسلمان کا یہ دعویٰ ہے۔ اور یہ دعویٰ کیوں نہ ہو جب قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ شک اور شبہ تو بہت دور کی بات ہے، شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو جتنے مذاہب مل جائیں گے، ہر مذہب کی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے، اس کتاب میں کمی بیشی مل جائے گی، حذف و اضافہ مل جائے گا، عقل سے پرے باتیں مل جائیں گی، ملاوٹ کی باتیں مل جائیں گی۔ اصل کتابیں ناپید ہو چکی ہیں، ان کی اصل کتابیں دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں، ان کے پاس اصل نسخے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام کی حقانیت کو اسی بات سے تسلیم کرنا چاہیں تو فخر سے کہیے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جن کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتری ہوئی کتاب حرف بحرف تمام کی تمام کتاب جس طرح نازل ہوئی تھی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد کی، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی، جس طرح نازل ہوئی تھی، جن حروف کے ساتھ نازل ہوئی تھی، جن نقطوں کے ساتھ نازل ہوئی تھی، جن حرکات و سکانات کے ساتھ نازل ہوئی تھی، 100% اسی شکل و صورت میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گی، محفوظ رہے گی۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ قرآن مقدس، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بے شمار تبدیلیاں آئیں گی، انقلابات کے دور سے یہ دنیا گزرے گی، صبح بدلے گی، شام بدلے گی، حکومتیں بدلیں گی، سلطنتیں بدلیں گی، اور تخت و تاج بدلیں گے، بادشاہ بدلیں گے، یہ ساری کائنات اتار چڑھاؤ دیکھے گی، تبدیلی دیکھے گی، انقلابات دیکھے گی، ہر کچھ بدل جائے گا۔ لیکن اگر نہیں بدلے گا تو اللہ کا قرآن نہیں بدلے گا، اسلام کی کتاب نہیں بدلے گی۔ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ ہے وہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ قیامت تک انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن نازل کس نے کیا؟ اللہ نے نازل کیا. تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا. یہ دعویٰ صرف اسلام کے ماننے والوں کو ہے کہ قرآن جیسی محفوظ کتاب، قرآن جیسی مقدس کتاب، قرآن جیسی باعظمت کتاب، قرآن جیسی فضیلت والی کتاب اس دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے پاس نہیں ہے، کسی بھی دین کے پاس نہیں ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ آج ہم نے ساری دنیا کی ساری چیزوں کو سمجھ لیا. ہم نے ایران کو سمجھا، جاپان کو سمجھا، امریکہ کو سمجھا، فلاں کو سمجھا، فلاں کو سمجھا، چین کو سمجھا، ساری دنیا کو سمجھ لیا، ہر ملک کو سمجھ لیا، ہر دیش کو سمجھ لیا، ہر دیش کے پروڈکٹس کو سمجھ لیا، نیو ٹیکنالوجی کو سمجھ لیا، سائنس کو سمجھ لیا، ڈاکٹری کو سمجھ لیا، انجینئرنگ کو سمجھ لیا، پائلٹ کو سمجھ لیا، ہوائی جہاز کو سمجھ لیا، اڑنے والی چیزوں کو سمجھ لیا، نئی نئی ٹیکنالوجی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے ان کو سمجھ لیا، انٹرنیٹ کو سمجھ لیا، سیٹلائٹ کو سمجھ لیا، چاند پر جانے کے ہنر کو سمجھ لیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اگر نہیں سمجھا تو اپنے مذہب کی کتاب قرآن کو نہیں سمجھا. کتنے افسوس کی بات ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. مسلمان ہر کچھ سمجھ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. 70 سال کا بوڑھا ہے، ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، پوچھ رہا ہے اپنے پوتے سے، پوتا بتا دو فوٹو کیسے بھیجیں گے، فوٹو بتا دو. ابے قرآن پڑھنا آیا تیرے کو؟ 70 سال کا ہو گیا، قرآن پڑھنا آیا؟ واٹس ایپ پر فوٹو بھیجنے کا طریقہ سیکھ رہا ہے، قرآن کا علم نہیں ہے. استغفر اللہ. اگر مسلمان صرف قرآن کو سمجھ لیتا اور قرآن پر عمل پیرا ہو جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی، کوئی حکومت ایسی نہیں تھی، کوئی بادشاہت ایسی نہیں تھی، کوئی سلطنت ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کو ڈرا دیتی، جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی زبان کھول سکتی تھی. کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ڈرا دے، جو مسلمانوں کے خلاف ایک آواز بھی اٹھا دے. لیکن مسلمان ہو تب تو، مسلمان اپنی کتاب پر عمل پیرا ہو تب تو. مسلمان اگر قرآن کو سمجھ لے، صرف قرآن کو تھام لے اور قرآن پاک کی حکایات کو سمجھ لے، قرآن پاک کی واقعات کو سمجھ لے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے تو ساری دنیا پر مسلمان غالب آ جائے گا اور ساری دنیا مسلمانوں کو اپنا آقا مان لے گی، ساری دنیا مسلمانوں کو اپنا حکمران تسلیم کر لے گی. اور کتاب ہدایت قرآن مقدس کو ساری دنیا کہے گی کہ اس کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی. بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. پیغام صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا دین ہے یہ سب سے محترم بالشان دین ہے اسلام، اور اس دین کے پاس جو کتاب ہے قرآن مقدس یہ سب سے عظیم کتاب ہے، ساری دنیا کے اندر سب سے عظیم کتاب ہے جو دنیا کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کی سرخروئی کا بھی ذریعہ ہے. اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے. اس کتاب نے خود ہمیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن بن کر زندگی گزارو. تو ہمیں مومن بن کر اس کتاب پر عمل کر کے، اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس کتاب کے مطابق زندگی اگر ہم گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. آپ حضرات شیخ آفتاب اظہر صدیقی کو سن رہے تھے، بہت قیمتی گفتگو تھی، دل تو کہہ رہا تھا کہ سنتے جائیں.